بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں شیر اہل حدیث، للکار اہل حدیث حضرت مولانا ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہمہ قسم کی تعریفات کے لائق و ستائش فقط اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی ہستی ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر رزق پہنچانے والا ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے۔ اللہ مالک الالام کی حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار، آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مسلسل 3 دن سے کتاب و سنت کی روشن کرنیں اپنے قلوب و اذہان میں جذب کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اور قابل تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اس کے لیے محنت کی اور آپ احباب کو یہاں پہ جمع کیا، علماء کرام کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، جنہوں نے بھی اس کانفرنس میں جتنا بھی اور جیسے بھی حصہ ڈالا، اللہ آپ انہیں اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرمائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو احباب جماعت نے عنوان لگایا ہے، انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اس عنوان پر چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 روزہ کانفرنس کی آخری گفتگو، اور اس گفتگو میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام ہے۔ دین اسلام عدل کا نام ہے، اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور ہر اس معاملے کو جس کے اندر ظلم ہو، اسلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ایک طرف حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں کہ بندوں پر جو حق ہیں ان کو ادا کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی عبادت انسان کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی نبی رحمت کائنات کے امام، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا
کہ اے عبداللہ تم رات کو بڑے لمبے لمبے قیام کرتے ہو، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہو، دن کو پورا دن روزہ رکھتے رہتے ہو، صائم النہار ہو اور قیام اللیل کرنے والے ہو، اے عبداللہ تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے اہل خانہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرو۔ یہ حقوق العباد ہے جس کا تذکرہ امام کائنات نے رحمت للعالمین نے امت کو دیا ہے۔ آئیے اسلام عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، رحم دلی سکھاتا ہے۔ آج دنیا اسلام کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام نے دہشت گردی پھیلائی ہے۔ نہیں، رب کبریا کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسلام جیسا ہمدرد مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اپنوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ والدین روتے تھے، روتے ہوئے والدین کے لیے اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ مائیں رویا کرتی تھی، انہیں وراثت سمجھ لیا کیا جاتا تھا، وراثت سمجھ کے انہیں اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہاں والد کی انتقال پر ستیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا جاتا تھا، باندی کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اتنی عظمت دی ہے، اتنی شان دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، ماں کی عزت اور عظمت دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دی ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ باپ اور ماں کو مقام اور مرتبہ عطا کی ہے، دین اسلام نے عطا کی ہے۔ بھائیوں کو مقام اور مرتبہ دی ہے، دین اسلام نے عطا کی ہے۔ بہنوں کو مقام اور مرتبہ دی ہے، دین اسلام نے عطا کی ہے۔ بیوی کو مقام اور مرتبہ دی ہے، دین اسلام نے دیا ہے۔ ہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اسی عورت کو اٹھا کر گھر کی رانی راج دورانی بنا دیا ہے، گھر کی سربراہ بنا دیا ہے، اسے گھر کی مسئولہ بنا دیا ہے کہ گھر کی مالکن ہے یہ۔ ہاں جسے غلام سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، خامد کے انتقال پر گھر سے نکال دیا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنا وقار دیا ہے کہ اسے تیرے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے، تیرے ایمان کا جز بنا دیا ہے، تیری زندگی کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ حقوق دیے ہیں اسلام نے۔ آؤ اسلام کیسے عزتیں دیتے ہیں، جن عورتوں کے گلے گھونٹ کے دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ قبروں میں درکور کر دیا جاتا تھا، انہیں اسلام نے عزتیں عطا کی ہے کہ بیٹی کا خیال کرنا، بیٹی کی پرورش کرنا۔ جب تم بیٹی کی پرورش کرو گے، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، امام کائنات نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پاکیزہ طیب زبان سے وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان سے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تو میرے نبی کائنات کے پاس آئے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، میدان محشر سجا ہوا ہوگا۔ اللہ اس دن اس بندے کو جس کو اللہ دو بیٹیاں عطا کرے اور پھر وہ ان بیٹیوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے لیے جناب رزق کا انتظام کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ جوانی کو پہنچ گئی ہے، بلوغت کو پہنچ گئی ہے، مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کر دیتا ہے۔ یہ باپ کل قیامت کے دن اپنی بیٹیوں کا خیال کرنے والا اس حال میں روز قیامت آئے گا، میدان محشر میں آئے گا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایسے اللہ اس کو میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ یہ حقوق العباد اس کی سب سے زیادہ تعلیم دی ہے نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دین اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ حقوق کا خیال کرنا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا میرے دل کے اندر اسلام کی محبت آ کر پیوست ہو گئی، میرے سینے میں اسلام کی محبت آ کر جذب ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ میرے ایمان لانے کا سبب بن گئی کہ اللہ اس میں حکم دے رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے تجھے باپ بنایا ہے،
اولاد کے درمیان انصاف کر۔ اگر اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے اپنے غلاموں کے درمیان انصاف کر۔ اگر اللہ نے تجھے کوئی افسر بنا دیا ہے، حکومت کا کوئی عہدیدار بنا دیا ہے، کوئی وزیر بنا دیا ہے، مشیر بنا دیا ہے، وزیر اعظم بنا دیا ہے، صدر بنا دیا ہے، بادشاہت تجھے عطا کر دی ہے، رب کائنات کہتے ہیں، رب کائنات پوچھنا چاہتے ہیں، تیرے لیے حکم صادر فرما رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ کہتے ہیں عدل کرنا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، اپنے رب کے ساتھ بھی عدل والا معاملہ کرنا، رب کی عبادت میں بھی عدل کرنا، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں بھی عدل کرنا، والدین کے معاملات میں بھی عدل کرنا، بیوی کے حقوق میں بھی عدل کرنا، بیٹیوں کے حقوق میں بھی عدل کرنا، بیٹوں کے حقوق میں بھی عدل کرنا۔ ہاں اللہ اس بات کا حکم دے رہا ہے، تیرے بھائی بھی ہیں، تیری بہنیں بھی ہیں، تیرے چچا بھی ہیں، تیرے ماموں بھی ہیں، تیری خالائیں بھی ہیں، تیری پھوپھیاں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سب کا خیال رکھنا، عدل کرنا، عدل انصاف کے ترازو کو تھامے رکھنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اس بات کا حکم دے رہے ہیں، عدل کرنا، عدل کرنا۔ ہاں رب کائنات نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ ولید جیسا اللہ کا نافرمان، ابو جہل جیسا نافرمان قرآن کی اس آیت کی تعریف کیے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکا۔ انہوں نے بھی کہا قرآن کا یہ مقام اگر صرف نازل ہو جاتا یہی کافی تھا۔ اللہ نے اس کے اندر عدل و انصاف اور انسان کو دنیا میں رہنے کے طور طریقے بتا دیے ہیں، ڈھنگ بتا دیے ہیں۔ ظلم نہیں کرنا، نا انصافی نہیں کرنی، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، بے حیائی سے، فحاشی سے، منکرات سے بچنا ہے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ آج کی اس 3 روزہ کانفرنس کا آخری بیان ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ نصیحت تمہیں فائدہ دے، اللہ اس لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرتا ہے، آج کے بعد باز آ جائے، کسی نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، باپ کی وراثت سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے، انصاف کا ترازو تھام لینا چاہیے، بہنوں کو حصہ دینا چاہیے۔ بیٹیوں کا حصہ دبا کے بیٹھے، اپنے بیٹوں کے نام کر دیا، ابھی سے تمہارے نام کر دیتا ہوں، کل کو تمہاری بیٹیاں کہیں تم سے حصے نہ مانگ لے، تمہارے نام کر دیے ہیں۔ ظلم سے باز آ جاؤ، عدل کے معاملات کو مد نظر رکھو، عدل کا ترازو تھام کے کل قیامت کے دن تم نے بھی رب کائنات کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ظلم نہ کرنا، زیادتیاں نہ کرنا۔ کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بلشت کسی کی زمین کو دبا لیتا ہے، ہاں کسی ہمسائے کی زمین نہیں، کسی رشتہ دار کی زمین نہیں، کو جو اپنی بہنوں کی زمین دبا کے بیٹھا ہوا ہے، ان کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹیوں کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، جو ایک بلش، ایک ہاتھ جتنی زمین کسی کی دبا لیتا ہے، کل قیامت کے دن رب کائنات کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ 7 زمینوں کا توغ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، 7 زمینوں کا توغ بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ ظالم جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا تھا۔ آئیے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سماعت فرما لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے صحابہ سے عرض کی، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے، اللہ کے پیارے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ انسان مفلس ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس آج پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس نے کوئی کوٹھی کار بنگلہ زمین نہیں بنائی۔ رب کبریا کی قسم ہے، مفلس کون ہے؟ کونین کے تاجور نے
آج سے 14.5 صدیاں پہلے بتا دیا مفلس کس کو کہتے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا مفلس وہ ہے اللہ کے دربار میں آئے گا، نیکیاں بڑی ہوں گی، بڑے سالے اعمال کیے ہوئے ہوں گے، یوں کہلے نمازوں کے انبار لگے ہوئے، روزوں کے انبار لگے ہوئے، پہاڑوں جتنی نیکیاں اٹھا کر یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اتنی دیر میں کوئی ہمسایہ آ جائے گا، کوئی رشتہ دار آ جائے گا، کوئی غلام آ جائے گا، کوئی جناب تعلق واسطے والا آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ یہ بندہ جو ہے نا جس کے پہاڑ نیکیوں وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اللہ اس بندے نے قد لطم ھذا قد شتم ھذا، اللہ اس بندے نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، قذف ھذا، اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگا دیا تھا، اللہ میرا حق ہے اس کے اوپر۔ حقوق العباد، بندوں کے حق یاد رکھو، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حق کسی نے دبا رکھے ہیں ان کے حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی کائنات نے فرمایا حقوق العباد مرنے سے پہلے پہلے ادا کر جاؤ، کل قیامت کے دن یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، وہاں پہ تمہارے ان کا بدلہ تمہاری نیکیوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ لوگ آ جائیں گے کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا کہے گا اللہ قذف ھذا، اس نے مجھ پر قذف کیا تھا، الزام لگایا تھا، بہتان باندھے تھے، رب کبریا فرمائیں گے اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ حقوق لینے والے آ رہے ہوں گے، یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر جو بندہ آیا ہے نا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ صف اولیٰ میں نماز پڑھنے والے حاجی صاحب، نمازی صاحب، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، لوگوں کے حق بھی دبا کے بیٹھا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کر بیٹھا ہے۔ ہاں رب کبریا کے دربار میں اس عالم میں آئے گا، اس کی نیکیاں بٹ جائیں گی، حقوق لینے والے آ رہے ہوں گے، اللہ اس نے مجھے بھی مارا تھا، اللہ اس نے میرا بھی حق دبا رکھا تھا، رب کبریا فرمائیں گے اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ان حقوق لینے والوں کے حقوق العباد، ان بندوں کے حق جو ہیں ان کو ان کے گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دو، ان کے گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور یہ بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر انبار لے کر آیا ہے گناہوں کے پہاڑ اٹھا کر اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا یہ ہے مفلس جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں لیکن روز قیامت یہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئی، کیونکہ اس نے لوگوں کے حق غصب کر رکھے تھے، اس لیے اس کے کام نہیں آئی، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ میرے پیارے بھائیوں آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں؟ کہتے ہیں نا تو کس باغ کی مولی، میں کس باغ کی مولی؟ میں بات کرتا ہوں امام کائنات کی، رحمت للعالمین کی، سید کونین کی، سید الثقلین کی، امام القبلتین کی، رحمت کائنات کی، جن سے اعلیٰ و عرفہ رب کائنات نے نہ کوئی بنایا نہ ہی قیامت کی دیواروں تک آپ سے اعلیٰ و عرفہ کوئی آ سکتا ہے۔ اس ہستی کی بات کرتا ہوں، امام کائنات، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ سے بڑھ کر عدل والا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر انصاف والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ظلم بھی کر دیا آپ نے معاف کر دیا، کسی نے زیادتیاں بھی کر دی میرے آقا نے معاف کر دیا۔ ہاں مکہ فتح ہوا ہے، آج فاتحانہ انداز میں امام کائنات مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، مشرکین کانپ رہے ہیں، آج کیا بنے گا، آج کیا بنے گا؟ کائنات کے امام کے سامنے لوگ آتے ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ لوگوں نے کہا کہ تو کریم ہے، کریم باپ کا بیٹا ہے، تیرا دادا بھی کریم تھا، تو بھی کریم ہے، کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، ہم تجھ سے کرم و فضل کی امید کرتے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں میں آج کرم ہی کروں گا، آج تمہارے اوپر رحمتوں کی برسات ہی کروں گا۔ امام کائنات جنہوں نے ظلم کیے تھے آپ پر، جنہوں نے زیادتیاں کی تھی آپ پر، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھروں کی بارشیں کی تھی، جنہوں نے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی تھی، جنہوں نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، ہاں غاروں کے اندر آپ کو رہنا پڑا، ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا، ہاں مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچتے ہیں، ہاں
रसूल कायनात को बदर के अंदर भी सताया गया, ओहद के अंदर भी तड़पाया गया, एहज़ाब को कायम किया गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किए थे, ज़्यादतियां की थी, नाइंसाफियां की थी, उनके लिए फरमा रहे हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, जाओ जाओ आज तुम्हें डांटा भी नहीं जाएगा, झिड़का भी नहीं जाएगा, जाओ सबके लिए माफी का ऐलान है। वही रहमतुल लिल आलमीन नबी जिन्होंने रहमतों के दरिया बहाए हैं, मोहब्बतों की इंतहाएं की हैं, अदल किया है, इंसाफ किया है, अपने दुश्मनों को भी माफ किया है। आज जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, स्टेज पर उलमाए कराम जलवा अफरोज हैं, आप उनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। आइए मैं आपको आखिरी बातें बताना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी की भी आखिरी बातें हैं। कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमाम कायनात कई दिनों से बीमार हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मिंबर के ऊपर आपको बिठा दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा अरशाद फरमा रहे हैं, उम्मत को नसीहतें की हैं। मेरा ये उन्वान नहीं है, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को कई नसीहतें की, कई बातें समझाई। मेरे बाद ये करना, इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना। मेरे मौजू से मुतल्लिका बात ये है, अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर ने फरमाया, लोगो मैं मोहम्मद पर जिस जिसका कोई एहसान है, जिस जिसकी कोई नेकी है, मैंने उसके एहसानात के बदले चुका दिए हैं। कोई की बंदा ऐसा नहीं है कि जिसका मुझ पर कोई एहसान हो, कोई नेकी हो। हकूकुल इबाद समझे, हकूकुल इबाद बंदों के बंदों पर हक क्या है। कायनात के इमाम फरमा रहे हैं, जिसका जो जो हक था, जिसने मुझ पर एहसान किया है, कोई नेकी की है, मैंने उसके एहसान और नेकी का बदला चुका दिया है। अगर किसी का कोई एहसान रहता है तो वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है। उसके एहसानात इतने हैं, नेकियां इतनी हैं कि मैं मोहम्मद दुनिया के अंदर उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सका। कल क़यामत के दिन अर्श वाला रहमान ही उनकी नेकियों का बदला उन्हें अता फरमाएगा। यहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक और बात अरशाद फरमाई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी का मुझ पर कोई हक है तो आज ही मुझसे बदला ले लो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं बदला नहीं दे सकूंगा। उम्मत को भी यही हुक्म दिया, अपने इस दुनिया से जाने से पहले पहले जिस जिसका कोई हक है अपने हक अदा करके जाएं। किसी का कोई हक आपके जिम्मे है, उसे लुटा के जाएं। दीन इस्लाम की तालीमात यहां तक है कि मेरे आका जब जनाजा पढ़ाने के लिए आते तो पूछा करते, इस मैयत के जिम्मे कोई कर्ज तो नहीं है, मतलब किसी का हक तो नहीं है। हकूकुल इबाद का ताल्लुक इस हद तक है, तेरी जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं, तेरी जिंदगी की आखिरी सांसें टूट भी जाएं, हुकूकुल इबाद का ताल्लुक फिर भी रहता है। कायनात के इमाम पूछा करते, बताओ किसी के जिम्मे, इसके जिम्मे किसी का कर्ज तो नहीं है। अगर कहा जाता हाँ इसका कर्ज है, रसूलुल्लाह के पास उस वक्त मुयस्सर होते, आप अपनी तरफ से कर्ज अदा कर देते। अगर कर्ज की रकम ना होती तो रसूलुल्लाह फरमाते, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तुम इसका जनाजा पढ़ लो। लोगों के हक गस्ब करके बैठे हो, माल दबा के बैठे हो, कर्ज लेते हो वापस नहीं करते, जमीनों पे कब्जे करते हो, मालो दौलत छीनते हो, जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म कर रखे हैं। अपने तो अपने, बेगानों के भी हक दबा के बैठे हो। और तुमसे बड़ा नमाजी कोई नहीं, तुमसे बड़ा हाजी कोई नहीं, तुमसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं। जरा सोचो तो सही, रब्बे किबरिया के दरबार में जाओगे तो किस मुंह के साथ जाओगे? जिस नबी ने जनाजा नहीं पढ़ाया कि इसके जिम्मे लोगों का कर्ज है, लोगों का हक है, इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ लो। जरा सोचो तो सही, लोगों के हक दबा के हम कैसे कह सकते हैं रोजे क़यामत रसूलुल्लाह की शफात हमें मिल जाएगी? इमाम कायनात ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कोई मेरे दरबार में इस हाल में ना आए कि उसने सर के ऊपर सोना उठाया हुआ हो, उसने ऊंट उठाए हुए हो, उसने घोड़े उठाए हुए हो, उसने बकरियां उठाई हुई हो, उसने दिरमो दिनार उठाए हुए हो, और मेरे पास आए रोजे क़यामत और आकर कहे कि मेरी शफात कर दो। याद रखो, मैं उसकी शफात नहीं करूंगा। ये खयानत का इर्तिकाब करने वाला उम्मत मुहम्मदिया का फर्ज कैसे हो सकता है? आओ अपने ईमान को बचाओ। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जिंदगी के आखिरी लम्हात है, फरमा रहे हैं किसी का कोई हक है मुझे बताओ।
ایک بندہ مجلس سے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میرا ایک حق ہے، میں وہ اپنا حق آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات نے فرمایا کیا تمہارا حق ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب بدر کا میدان لگا تھا نا، جنگ بدر کے اندر جب آپ صفیں درست کر رہے تھے، صفیں درست کرتے ہوئے آپ کی چھڑی، آپ کی لاٹھی میرے وجود کے ساتھ لگی تھی، آپ نے میرے وجود کے ساتھ اس چھڑی کو مارا تھا، مجھے سٹک کے ساتھ ضرب لگائی تھی۔ اے اللہ کے پیارے نبی میں اس ضرب کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس ضرب کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کانپ اٹھے، آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ کوئی کہتا ہے یار مجھ سے بدلہ لے لے، تو رسول اللہ کی کفیت نہیں دیکھتا، اللہ کے پیارے نبی کی بیماری کو نہیں دیکھتا، تو بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہے، مجھے مار لے، جتنا مارنا چاہتا ہے مجھے مار لے۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی ہے کہ تو رسول اللہ سے بدلہ لینے آیا ہے، میری تلوار تیری گردن تن سے جدا کر دے گی۔ رسول کائنات فرماتے عمر ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہا آ جاؤ تم بدلہ لے لو۔ کہا کہ چھڑی لائی جائے، سٹک لائی جائے، آسا لایا جائے، چھڑی لائی گئی، اس آدمی کو تھما دی گئی۔ نبی کائنات کا صحابی نام اس کا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھڑی پکڑی ہے، لاٹھی پکڑی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کے دل کانپ رہے ہیں، جسموں پہ لرزت آ رہی ہے کہ رسول اللہ بیماری کی حالت میں ہے، نبی کائنات کا عالم کیا ہے، حالت کیا ہے، اور یہ بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جب قریب پہنچے جا کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی نا، میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، میرا وجود ننگا تھا، آپ بھی اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹا دے۔ کائنات کے امام نے اپنے جسم سے ایسے اپنی قمیض کو جدا کر دیا، ہٹا دیا۔ حضرت عکاشہ نے وہ لاٹھی اسی جگہ پہ پھینکی، رسول اللہ کے وجود کے ساتھ چمٹ گئے، زاروں کے تار روتے جا رہے ہیں، آپ کی کمر مبارک سے بوسے دیتے جا رہے ہیں۔ آج لوگ نبی کے صحابہ پہ باتیں کرتے ہیں، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی نبی کائنات کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے؟ نبی کے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے مال و دولت رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی آل اولاد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی، جنہوں نے زمینیں جدادیں رسول اللہ کے اشارے ابرو پہ قربان کر دیے۔ نبی کے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے تن من دھن سب کچھ رسول اللہ کے حکم پہ قربان کر دیا، اپنی خوشی کو خوشی نہیں رہنے دیا، اپنی غمی کو غمی نہیں رہنے دیا، رسول اللہ کے فرمان کے منتظر رہے کہ جب آقا کا حکم آئے سر تسلیم خم ہو جائے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ نبی کے صحابہ بھی عباد تھے، ان کا بھی حق ہے ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے۔ روئے زمین کی انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستیاں رسول اللہ کے صحابہ کو سمجھا جائے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا حق ہے۔ آؤ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ صحابی چھڑی پھینک کر رسول اللہ کے وجود کے ساتھ چمٹ گیا، بوسے لیتا جا رہا ہے، زاروں کے تار روتا جا رہا ہے، کہتا اللہ کے پیارے نبی معاف کر دیجئے گا، یہ بہانہ میں نے اس لیے تراشا ہے کہ میرا وجود آپ کے وجود کے ساتھ لگ جائے اور اللہ میرے وجود کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ لیکن بات حقوق کی ہے، کائنات کے امام اگر زندگی کی آخری سانسوں میں بھی ان حقوق کی بات کر رہے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے اسلام کے اندر اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آئیے حقوق العباد کا خیال کریں۔ نبی کائنات نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی ہے نا، اس میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، یہ حقوق اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں خادموں کا خیال کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی امت کو جو آخری پیغام دے کر گئے ہیں، آج کی اس 3 روزہ اہل حدیث کانفرنس کا بھی یہ آخری پیغام ہے۔ اپنے رب کے حقوق کا خیال کرو، حقوق العباد کا خیال کرو، اللہ کے حق کو ادا کرو۔ اللہ نے جو بندوں کے حق تمہارے اور میرے ذمے رکھے ہیں،
ان حقوق کو ادا کرو. جب حقوق اللہ کا خیال کریں گے، حقوق العباد کا خیال کریں گے، انشاءاللہ موت کا مرحلہ بھی آسان ہوگا، قبر کی منزلیں بھی آسان ہوگی، اور محشر کی منزلیں بھی آسان ہوگی، اور انشاءاللہ رسول اللہ کے ساتھ جنت نصیب ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے رب کائنات جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے. جو دنیا میں ایک دوسرے کے حق ہیں اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرض المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین. اللہ جتنے بھی تیرے بندے، اللہ جتنی بھی تیری بندیوں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اپنی رحمت سے صحت عطا فرما. اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہماری روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریاں دور فرما. اللہ ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، اللہ جسمانی طور پہ بھی بیمار ہیں. اے میرے مولا کریم روحانی بیماریاں بھی دور فرما، اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما. اللہ جتنے ہمارے عزیز، اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار، اللہ عزیز و اقارب، دوست احباب، بہن بھائی، والدین، اللہ جو بھی بیمار ہیں میرے مولا کریم اپنی رحمت سے صحت عطا فرما. اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، مشرق مغرب شمال و جنوب میں، اللہ جہاں جہاں بھی تیرے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ لا علاج بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے مولا کریم تیرے لیے تو کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما. اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہ اس مجلس میں کتنے ہی تیرے پریشان حال بندے آئے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ گھریلو پریشانیاں تب بھی دور فرما، اللہ کاروباری پریشانیاں تب بھی دور فرما. اللہ جیسے جیسے مشکلات میں پھنسے ہیں اللہ اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما. اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما. اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ کتنے ہی تیرے بندے، اللہ کتنی تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولیاں دامن پھیلا کے التجائیں فریادیں کرتے ہیں. اللہ تجھ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں. اے میرے مولا کریم جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ اولاد والا میٹھا میوہ عطا فرما. اللہ اولاد والا میٹھا میوہ عطا فرما. اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں میرے مولا کریم اپنی رحمت سے نیک صالح بیٹے عطا فرما. اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح بیٹیاں عطا فرما. اے اللہ تیرے یہ بندے تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے آگے التجا و فریاد کرتے ہیں. اللہ تیری تو یہ شان ہے، مریم مانگتی نہیں اللہ تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے. اے مریم کو عطا کرنے والے شاہ اپنے فقیر بندوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما. اللہ اپنے فقیر بندوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما. اللہ جنہیں تو نے اولادیں عطا کی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. اللہ والدین کا فرما بردار بنا. اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا. توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما. اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان بنا دے. اللہ جو ظالم ہیں انہیں ظلم سے روک دے. اللہ جو فاسق ہیں انہیں فسق سے روک
روک دے اللہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے اللہ یہ محمدی تیرا فقیر بندہ تیرے آگے التجا و فریاد کر رہا ہے اللہ جتنے تیرے بندوں نے جتنی تیری بندیوں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہے اے مالک تو دلوں کی باتیں جانتا ہے اللہ آپ لفظوں کے بھی محتاج نہیں کہ ہماری زبان پہ لفظ آئیں تو پھر تو سنتا ہے اللہ جی آپ تو گونگوں کی بھی سننے والے ہیں اللہ جو بول نہیں سکتے آپ تو ان کی بھی سنتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے تیرے آگے التجا و فریاد کر رہے ہیں بڑے گناہگار ہیں بڑے خطا کار ہیں اللہ بڑے آسینہ فرمان ہیں اللہ شاید ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں مالک تجھ سے بڑا بخشنہار بھی تو کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیئات سے صرف نظر فرما اللہ ہمارے سالے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن تیرے بندوں نے مولانا طاہر سلفی صاحب اللہ ان کے رفقائے کرام اللہ جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ اہل حدیث یوتھ فورس اللہ ان کے معاونین جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ حصہ ڈالا ہے اللہ کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں میرے مولا کریم سنانے کے لیے آئے یا سننے کے لیے آئے اللہ کتنے تیرے بندے دن رات محنت کرتے رہے انتظامات کرتے رہے اللہ دیکھ بھال کرتے رہے تیرے بندوں کو پانی پلاتے رہے اللہ کھانے کھلاتے رہے اللہ ان کی آمد کا انتظار کرتے رہے اے میرے مولا کریم سب کو اجر عظیم عطا فرما اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما اللہ ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما اللہ ان کے اہل خانہ میں برکتیں عطا فرما اللہ جو کسی بھی طرح اس کانفرنس سے منسلک رہا ہے اے میرے مولا کریم سب کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے اللہ فتنے فساد سے انہیں محفوظ فرما دے اللہ دنیا کی بھی خیر عطا فرما دے اللہ آخرت کی بھی خیر عطا فرما دے اللہ یہ تبلیغ کا مشن بڑا عظیم الشان مشن ہے اللہ تیرے نبیوں کا مشن ہے پیارے آقا علیہ السلام کا مشن ہے اللہ یہی مشن رسول کائنات ہمیں دے کر گئے ہیں امت کو دے کر گئے ہیں بلغوا انی ولو آیا اللہ پیغام مصطفیٰ پیغام رحمان دن رات پہنچانے والے علماء کی حفاظت فرما اللہ شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما اللہ فتنے بازوں کے فتنے سے محفوظ فرما اے میرے مولا کریم علماء کرام کی حفاظتیں فرما اللہ علماء سے محبت کرنے والوں کی حفاظتیں فرما اے میرے مولا کریم جتنے تیرے بندے یہاں پہ آئے ہیں اللہ میں تو نہیں جانتا مالک تو جانتا ہے اللہ دلوں کی باتیں جاننے والے شاہ تیرے بندے دلوں میں بڑی تمنائیں لے کر آئے ہیں بڑی آرزویں لے کر آئے ہیں بڑی خواہشات لے کر آئے ہیں اے دلوں کی باتیں جاننے والے شاہ ہم سب کی نیک جائز دلی خواہشات تمنائیں آرزویں پوری فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما میرے مالک جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی اپنی رحمتوں کا نزول فرما اللہ کتنی تو نے نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی بغیر مانگے عطا کرنے والے شاہ ہم نے تجھے اپنا رب مانا ہے اللہ تو بن مانگے عطا کرتا ہے اللہ اگر تیرے بندے مانگ رہے ہیں تو پھر بھی عطا فرما دے اللہ ان مانگنے والے فقیر بندوں کی پکار کو سن لے اللہ ان کی ندا کو سن لے اللہ ہمیں یقین ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے اللہ دن رات ہمارے علماء یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ رب کا در چھوڑ کے نہیں جانا اللہ ہم تیرے در کے سوالی اللہ ہم تیرے در کے فقیر بندے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے خالی نہ موڑنا اللہ ہمارے دامن خالی نہ لٹانا اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما دے اللہ تیرے سوا ہمارا گھر کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ہمارا در کوئی نہیں اللہ لوگوں نے در کئی بنا لیے اللہ لوگوں نے گھر کئی بنا لیے مالک ہمارا گھر بھی تیرا ہے اللہ ہمارا در بھی تیرا ہی ہے اللہ ہم نے اس چوکھٹ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے اللہ تیرے چوکھٹ کے سوالی فقیر بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں مالک اپنی رحمت سے ہمارے دامن بھر دے اللہ ہماری
خالی جھولیاں بھر دے۔ اللہ تیرے بندے خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، اللہ شور کوٹ کے اس مقام سے واپس جائیں۔ اللہ اللہ ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے، اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما دے، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ میرے مالک جو نہیں مانگ سکے ہمیں مانگنا چاہیے تھا، اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں، اللہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اللہ مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اللہ اللہ تیرے کمزور سے بندے ہیں، اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا تھا، اب لڑکی والوں نے عدالت سے طلاق لے لی ہے، اب یہ فقہ اہل حدیث میں یہ طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟ لڑکی جب عدالت سے طلاق جس کو آپ نے لکھا ہے مطالبہ کرے کہ میں اس اور بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو خلا اگر لڑکی لے لیتی ہے تو اس کے بعد ایک جو ہے نا حیض، ایک ماہ اس کی تقریباً عدت ہے، اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، جہاں پہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ خلے کے بعد رجوع نہیں ہے، عدت گزرے گی تو اس کے بعد دوبارہ اس کا نکاح اسی بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ آپس میں رضامند ہوں اور حدود اللہ کا خیال کریں تو دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے گا۔